ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. پورے پاکستان میں جی ٹی روڈ کے اوپر یہ نعرے لگاتے لگاتے جب منزل آئی تو پتا چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے گر گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ فیڈر بھی نہ اتارنا منہ سے. اس وقت یہ حکومت جو ہے اس کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سب دوستوں کا. افطاری کے وقت سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور نعرے جو ہیں وہ اتنے نہیں لگائے جا سکتے افطاری کے نزدیک جتنے لگ گئے ہیں. وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی ہمت ہے اور جوش بھی. آج سارا دن جو ہے وہ سارے وکلا نے آج جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ساتھ آئین کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کیا اور جس طرح پورے پاکستان میں وکلا جو ہیں وہ آج نکلے ہیں وہ ایک امید دیتا ہے پاکستان کے عوام کو کہ یہاں پر ابھی آئین کی فکر کرنے والے لوگ ہیں, آئین کے راکھے موجود ہیں. اور اس کے اوپر میں ساری بار ایسوسیشنز کا, اپنے ممبر پنجاب بار کونسلز کا اور آئی ایل ایف کے دوستوں کا تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس بھرپور طریقے سے آج انہوں نے آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. اور اس کے بعد رضوان کیانی صاحب جنہوں نے آج ساری یہ محفل لگائی ہے اور سارے لوگ جو سپریم کورٹ میں آئے ہوئے تھے ان کو یہاں پہ موقع دیا ہے کہ افطار ہم اکٹھے کر سکیں, تو یہ بھی ان کا جو ہے وہ شکریہ. اور عام طور پہ وکیلوں کی جو افطاریاں ہوتی ہیں وہ اتنی آرگنائزڈ ہوتی نہیں جتنی ویسے یہ چل رہی ہے اور یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج سپریم کورٹ میں کیس تھا اور سپریم کورٹ نے پوچھا حکومتی وکیلوں سے کہ آخر کمی کیا رہ گئی ہے الیکشن کرانے میں. انہوں نے کہہ رہی ووٹاں. انہوں نے پوچھا کہ آخر الیکشن آپ کرا کیوں نہیں رہے. انہوں نے کہا جی ووٹ ہی نہیں ہے ہمارا, ہم کیسے کرائیں. یہ ایک آرگومنٹ ہے جو مجھے سمجھ آیا, باقی تو مجھے کوئی ان کی بات ہی نہیں سمجھ آئی. دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے, پاکستان کے آئین کو آپ کھولتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلی لائن ہے وہ ہے سوورینٹی belongs to اللہ Almighty, اور جو سوورینٹی ہے اس کو استعمال کریں گے the chosen representative of people of Pakistan. یہ آئین کا آرٹیکل جو پریمبل ہے, آرٹیکل 2A ہے, آرٹیکل 224 ہے, آرٹیکل 48 ہے, تمام آئین جو ہے وہ اس ایک نقطے کے اوپر کھڑا ہے. ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے کہ عوام کے بغیر جو ہے وہ ریپبلک ہو سکتی ہے, عوام کے ووٹ کے بغیر جو ہے وہ کوئی حکومت آ سکتی ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ جب ہم نے اسمبلیاں توڑی اور خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مینڈیٹ لینا ہے, ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم ایک نیشنل الیکشن کی طرف جائیں گے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ نمائندے ایسے لوگ اب پنجاب میں اور کے پی میں وزیر بن گئے ہیں جن کی امی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا اتنا کامیاب ہوگا. آپ بتائیے اس وقت جو پنجاب کے وزیر ہیں اور کے پی میں جو وزیر لگے ہوئے ہیں ان کو محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا, وہ وزیر بن گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے. دیکھیں اس طرح سے ملک تو نہیں چلتا ہے. ہمیں تو انہوں نے ایک بنانا ریپبلک بنا دیا. اور ابھی شہباز شریف صاحب نے اور جو پہلے 2 دن پہلے انہوں نے پوری کیبنٹ میں ہمیں لمبے چوڑے لیکچر, ہمیں پتہ چلا بائیکاٹ ہو گیا جی. ہم صبح گئے, ہم نے کہا سپریم کورٹ میں بائیکاٹ ہوا ہے, پتہ نہیں اب یہ آگے کیا کریں گے. ان کے وکیل جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے دروازے سے انٹر ہوئے تو سیدھا چیف جسٹس کے قدموں میں کہ سر معاف کر دے, سیدھا نہیں کیتا, یہ تو میڈیا نے کروا دیا. بھائی اگر وہ کہتے ہیں نا, اور سارا کہتے ہیں سارا میڈیا نے کروایا جی, ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا. ابھی بھی شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں, اعظم نذیر تارڑ لگا ہوا ہے کہ جناب ہمارا تو بائیکاٹ تھا ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اگر کوئی تسی زندگی میں سٹانس لے لیے ہے تو پھر کھڑے ہو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. پورے پاکستان میں جی ٹی روڈ کے اوپر یہ نعرے لگاتے لگاتے جب منزل آئی تو پتا چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے گر گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ فیڈر بھی نہ اتارنا منہ سے. اس وقت یہ حکومت جو ہے اس کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے.
یہ تو دیکھیں اس کے جو لوگ ہیں وہ باہر جا کے کبھی کسی اوپن جگہ کے اوپر جا کے کھانا نہیں کھا سکتے. احسن اقبال صاحب نے اس دن ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ بینچ سے بہتر ہے کہ عمران خان اپنے بابر اعوان اور فواد چودھری کے اوپر بینچ بنا دیا جائے. تو میں نے کہا اگر اس بینچ نے آپ کو سزا سنا دی کہ بیرا سے میک ڈونلڈ کھانا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو دیکھیں یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے. ان کو اس وقت لوگ جو ہیں انہوں نے جو حشر کیا ہے پاکستان میں، جب سے شہباز شریف پاکستان کے اندر وزیر اعظم بنا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کسی بلاؤ نے گھیر لیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی کم جڑا سدھا نہیں پہ رہا. آپ نے مہنگائی اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، حماد اظہر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پیٹرولیم منسٹر تھے، $112 کا انٹرنیشنل تیل تھا اور ہم یہاں پہ 145 کا لیٹر دے رہے تھے. اب انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ $65 کے اوپر آ گئی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں 293 روپے کا جو ہے وہ ڈیزل ہو گیا. سو عالمی مارکیٹ میں قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں، ہماری قیمتیں جو ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں. ڈالر جو ہے ان کو سوٹ کرتا ہے، یہ کوئی ڈالر کو نیچے لانے میں سیریس نہیں ہے. اس لیے کہ اسحاق ڈار ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، اس حکومت میں شامل 90% وزیر ہوں، ان سارے ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں باہر. یہ ڈالر نیچے رکھنا میرا آپ کا پرابلم ہے. جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، جن کی باہر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جن کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. اب آپ دیکھیں نا ان کے ڈالروں میں جتنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جب روپیہ ڈبل ہوا تو روپوں میں تو ان کو ڈبل ہو گئے پیسے پڑے پڑے باہر. ان کو کیا پرابلم پڑی ہوئی ہے کہ یہ ڈالر کو نیچے لائیں گے؟ سو اب انہوں نے جس طریقے سے جب سے آئے، اللہ تعالیٰ اس قوم میں اس حکومت میں برکت نہیں ڈالتا جو جبر کے اوپر قائم ہو. انہوں نے جو مظالم کیے، انہوں نے جو ظلم کیے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت سے برکت ختم کر دی ہے. لوگوں کو اٹھایا گیا. رات کو آپ دیکھیں ہمارے عامر مغل صاحب یہاں اسلام آباد کے ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈر، ان کے گھر پہ چھاپا مارا. عامر گھر پہ نہیں تھا، اس کے 10 سال کے بچے کو پولیس اٹھا کے لے گئی، 13 سال کے بچے کو پولیس اٹھا کے لے گئی. انہوں نے ذل شاہ جو ایک ملنگ آدمی تھا اس کے اوپر تشدد کیا، اس کو انہوں نے شہید کیا. ایسی حکومت کے اوپر جو لوگوں کو کرسی سے چمڑے رہنے کے لیے لوگوں کے اوپر اسیسینیشن کروا دے، لوگوں کے اوپر قتل کروا دے، اس پہ کیسے برکت آ سکتی تھی؟ لہٰذا آج حالت یہ ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ چل بھی نہیں رہی بلکہ رڑ بھی نہیں رہی. ان سے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو ہم نے کیا کرنا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی 2 بینچ یا 3 بینچ یا 5 بینچ یا 7 بینچ. دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کراؤ. ادھر آ نہیں رہے، کبھی 1 کہہ دیتے ہیں، کبھی 2 کہہ دیتے ہیں، کبھی 3 کہہ دیتے ہیں. بڑی سمپل بات ہے. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے بھائی آپ نے الیکشن کروانے ہیں اور چوزن ریپرزینٹیٹیو آف دی پیپل آف پاکستان ول ہیو دا رائٹ ٹو گورن. کوئی اور پاکستان کو حکومت نہیں کر سکتا جس کے پاس لوگوں کا اختیار نہیں ہے. اور یہ اختیار ایک بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے بغیر ریاست کا اور شہری کا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. اگر میں اپنے اوپر اقتدار کرنے والوں کو حکمرانوں کو چن نہیں سکتا تو ریاست سے پھر میری دلچسپی نہیں ہے. کیوں ہم مارشل لاز کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں ہم جو غیر آئینی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ ریاست جو ہے وہ ہمارے لیے بنیادی حقوق دے گی، کیونکہ ہم اپنی ریاست کے حکمران چنیں گے. اب انہوں نے آ کے پہلے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ختم کیے. آج آپ دیکھیں اسلام آباد میں کیا کیا کہ وکلا جو ہیں ان کو سپریم کورٹ جانے سے روکنے کے لیے انہوں نے رکاوٹیں لگا دی. آپ سب لوگ جو ہیں جو باہر سے آ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے وکلا کو سپریم کورٹ نہیں پہنچنے دیا. ان لوگوں نے ہر کام، اس سے پہلے 25 مئی سے یہ شروع ہوئے ہیں، صرف ایک ہی پالیسی اس حکومت کی، وہ ہے ظلم اور جبر کرنا، لوگوں کو گھروں سے اٹھانا. اعظم سوادی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ایک عزم اور حوصلے کا دیا. ان لوگوں نے ہر کام، اس سے پہلے 25 مئی سے یہ شروع ہوئے ہیں، صرف ایک ہی پالیسی اس حکومت کی، وہ ہے ظلم اور جبر کرنا، لوگوں کو گھروں سے اٹھانا. اعظم سوادی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں،
ایک عزم اور حوصلے کا پہاڑ ہے جس طریقے سے انہوں نے ظلم کو جو ہے وہ برداشت کیا. شہباز گل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ہمارا بھائی حسان نیازی کو کالے کوٹ میں اٹھا لیا گیا. اور یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا ہمارا وکیلوں میں بھی اور میڈیا میں بھی, وہ یہ جو ٹاؤٹ حکومتی بیٹھے ہوئے ہیں نا وکیلوں میں اور میڈیا میں, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. کیونکہ آپ نے کبھی آج سے صرف 6 مہینے پہلے مجھے بتائیں یا 10 مہینے پہلے مجھے بتائیں کسی کی جرت تھی کہ کسی وکیل کو اس طرح سے رات کو اندھیرے میں اٹھا کے لے جائیں؟ کسی بار کونسل میں یہ ہو سکتا تھا کہ کسی وکیل کو اٹھا کے لے جائیں اور بار کونسل میں جو ہے کچھ ہو ہی نہ؟ اور جس طریقے سے یہاں پہ وکیلوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جس طریقے سے صحافیوں کو, سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر ہمارے جو صفوں میں موجود ٹاؤٹ ہے جس طرح سے انہوں نے حکومت کی مدد کی, سب سے شرمناک پہلو وہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا. دیکھیں وقت تو بدلتا ہے. یہ جو اقتدار ہے یہ تو ہم نے بڑے لوگوں کو, میں 1993 سے اسی کام میں پڑا ہوا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ آتے ہیں, کس طرح سے جاتے ہیں. یہ ریت ایک مٹھی میں جس طرح ریت ہوتی ہے نا, اقتدار اس طرح ہی ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کب نکل گیا. اور یہ جب نکلنا ہے, اور جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ وہ احتساب سے بچ جائیں. ان کا احتساب ضروری ہے, اور احتساب میں بھی سب سے پہلے ٹاؤٹوں کا احتساب ضروری ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا اور اس کو کیا. آج جو ریزرو ہو گئی ہے ججمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ریزرو ہو گئی ہے. پورا پاکستان دیکھیں 1 لاکھ جو پٹیشن ہے جس میں سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس صاحب سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے, 1 لاکھ تقریباً 18 گھنٹوں میں سائن ہوئے ہیں. اتنی بڑی, اور اس وقت 5واں دن ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں. اور جس طرح سے میں انہیں یاد کراؤں گا, چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح سے جسٹس ہیوز نے کہا تھا, جسٹس ہیوز کا پریزیڈنٹ کے ساتھ, پریزیڈنٹ فرینکلن کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, اور پریزیڈنٹ نے کہا کہ we will not implement your judgment and order. تو اس نے کہا کہ دیکھیں I'm سپریم کورٹ کا جج تھا لارڈ ہیوز, سپریم امریکہ کا. اس نے کہا this is not for me to implement the judgment of Supreme Court. This is for the people of United States of America that they will implement the judgment of Supreme Court. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے میں کہوں گا آپ اپنا آرڈر دیں, ہم دیکھیں گے کہ کس کی جرت ہے آپ کے آرڈر کو ڈیفائی کرے. انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے, آئین کے پیچھے کھڑا ہے, اور جو ججمنٹ آنی چاہیے آئین کے مطابق ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے اب اس وقت پارلیمنٹ میں پھوڑی ڈالی ہوئی ہے, بھئی جو صبح آپ کے وکیل آئے ہیں انہوں نے تو بات نہیں کی ہے, اب تو آپ نے پارلیمنٹ میں کیا ہوا ہے, سیشن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ اپنی اس پارلیمنٹ میں جس کا لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض ہے, اندازہ لگا, یہ اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. بھئی اس پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کے بجائے اپنے ماڈل ٹاؤن میں اجلاس کر لیا کرو. اس پارلیمنٹ کو کون مانتا ہے؟ وہاں پہ اس کو نہیں مانتے, اس کو انہوں نے بنا لیا ہے کہ یہ کوئی پارلیمنٹ کا کوئی ریپرزینٹیٹیو باڈی ہے. اس وقت پارلیمنٹ پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. پاکستان کے لوگ نئے الیکشن کے لیے جو ہے وہ چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں نیا الیکشن ہی مسئلوں کا حل ہے. اور ہمیں جتنی جلدی اس کی طرف بڑھیں اتنا اچھا ہے. ہم تو نیشنل الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن چلیں نیشنل الیکشن نہیں تو آپ کے پی اور پنجاب میں الیکشن کروائیں, آئین کے اوپر عمل درآمد کرائیں, اور یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ان لوگوں نے آج جو سیکرٹری ڈیفنس نے اور سیکرٹری فائننس نے جو آ کے وہاں پہ رپورٹ دی, اس سے تو لگا کہ ہم کو بالکل ہی پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے. لیکن انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو واپس آنے میں کوئی وقت نہیں لگنا, چند مہینے میں انشاءاللہ تعالی ہم واپس آئیں گے. اور اب مجھے خیال ہے چودھری, اور انشاءاللہ ابھی ہمیں جو ہے وہ چودھری اعتراض صاحب نے بھی جوائن کرنا ہے ویڈیو لنک کے اوپر,
ان کی جو ہے وہ گفتگو بھی ہم نے سننی ہے، اور پورا پاکستان میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے، وکلا اپنی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے ان الیکشنز میں دیکھا تحریک انصاف نے کس طرح سے سویپ کیا ہے ہر بار ایسوسی ایشن کو اور ہر اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ہم نے حمایت کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی طرح ڈٹ کے رہنا ہے اور انشاءاللہ جیت جو ہے وہ ہماری ہوگی. شکریہ.